راہ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ آپ ہی کا اپنا پروگرام لے کر حاضر ہے عادل مشتاق اور عظمیٰ یونس۔ ہم دونوں کی طرف سے آپ سبھی سننے والوں کو بہت بہت سلام قبول ہو۔ تو امید کرتے ہیں کہ ہمیشہ کی طرح آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور بڑی توجہ کے ساتھ آپ اس وقت پروگرام سن رہے ہوں گے۔ میں بات آج کروں گا کہ عظمیٰ، ہمیں کمنٹ کیا جاتا ہے اور اکثر اوقات تعریف کی جاتی ہے کہ آپ کا یہ پہلو بہت اچھا ہے، یہ پہلو بہت اچھا ہے، اور اسی طور پر ہم ایک معیار قائم کر لیتے ہیں چیزوں کے انتخاب، ان کے سٹیٹس کے بارے میں، اور جب ہم کسی چیز کو چنتے ہیں تو کچھ چیزیں ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں، اور شاید ہمارے عام رواج ہے کہ جب ہم رشتوں کا انتخاب کرتے ہیں تب بھی ایسی صورتحال ہی سے ہم گزرتے ہیں۔ جی ہاں، دوستی کا رشتہ ہو، شادی کا رشتہ ہو یا معاشرتی رشتے ہو، ہم ان میں ایک معیار قائم کر لیتے ہیں، خود ساختہ معیار، اور کبھی کبھی جب ہمارے معیار کے مطابق لوگ نہیں ہوتی تو ہم ان کا انتخاب نہیں کرتے، ہم ان کے کردار کی گہرائی میں جانے کی بجائے سطحی خوبیوں کو دیکھتے ہیں، اور کبھی کبھی ہم غلط لوگوں کا بھی انتخاب کر لیتے ہیں۔ جی، ایسی بے شمار مثالیں ہیں کہ کئی دفعہ لوگ صرف صورت اور سٹیٹس کو دیکھ کر ایسا انتخاب کرتے ہیں، لیکن ان کی عادات سے وہ بالکل ناواقف ہوتے ہیں۔ اور ایسی ایک مثال ہے کہ ایک گھر نے شادی کی اپنی بیٹی کی، اور وہ لڑکا خوبصورت تھا اور مالی حالات بھی اس کے بہت اچھے تھے، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد ان کو جب پتا چلا کہ وہ بندہ جو ہے وہ ایک طرح سے ڈکیت ہے، اور ڈکیتی کرتا ہے، چوری کرتا ہے، رازنی کی بہت سی واردات میں شامل ہوتا ہے، اور اسی اثناء میں کچھ سالوں کے بعد وہ ایک مقابلے میں مارا بھی گیا، اور آج وہ بیٹی وہ بالکل پریشان ہے، بہت ایک طرح سے مایوسی کی حالت میں ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ اس وقت تو اس کے گھر والوں نے بہت جلد فیصلہ کر لیا، لیکن جو اس نے سوچا تھا وہ سبھی کچھ ایک طرح سے ہمیں ناممکن یا بہت مشکل نظر آتا ہے۔ جی ہاں، تلخ تجربات جن سے ہم زندگی میں گزرتے ہیں یہ ہمیں بہت کچھ سکھا دیتے ہیں۔ تو بات یہی ہے کہ ہمیں کسی بھی شخص کو چننا ہے، کسی بھی رشتے کو قائم کرنے کے لیے، تو کتنا ضروری ہے کہ ہم اس کے کردار کی گہرائی تک پہنچے تاکہ اس رشتے میں ہمیں شادمانی کا تجربہ ہو سکے، بجائے اس کی کہ بعد میں ہمیں پچھتاوا ہو۔ اسی موضوع پر ہم اپنی بات جاری رکھیں گے، لیکن ابھی آگے بڑھتے ہیں اور مل کر سنتے ہیں تلاوت کلام مقدس۔ میں کراہتے کراہتے تھک گیا، میں اپنا پلنگ آنسوؤں سے بھگوتا ہوں، ہر رات میرا بستر تیرتا ہے، میری آنکھ غم کے مارے بیٹھی جاتی ہے، اور میرے سب مخالفوں کے سبب سے دھندلانے لگی۔ اے سب بد کردارو، میرے پاس سے دور ہو، کیونکہ خداوند نے میرے رونے کی آواز سن لی ہے، خداوند نے میری منت سن لی، خداوند میری دعا قبول کرے گا۔ میرے سب دشمن شرمندہ اور نہایت بے قرار ہوں گے، وہ لوٹ جائیں گے، وہ دفعتاً شرمندہ ہوں گے۔ جی تو سامعین، سن رہے تھے ہم تلاوت کلام مقدس، اور عظمیٰ آج بڑی تلاوت میں زبردست بات کہ زبور نویس اپنی ساری پریشانیوں کو خداوند تعالیٰ کے سامنے رکھتا ہے، اور ہمارا خدا بہت مہربان ہے، ہمیشہ ہم پر رحم کرتا ہے، ہم پر بخشش کرتا ہے، اور ہم پر بھی واجب ہے کہ ایسے خدا کی ہم ہمیشہ شکر گزاری کرتے رہیں۔ آئیے پھر خداوند ہی کی شکر گزاری کرتے ہوئے مل کر سنتے ہیں خوبصورت ہے راہ زندگی، اور آپ خط لکھیں گے ہمیں جو آپ ہمیشہ لکھتے ہیں، پروگرام راہ زندگی، پی او باکس نمبر 117، فیصل آباد، پاکستان، اور ایس ایم ایس یا کال کریں گے آپ 0333 4825 لیکن آپ واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں 0305 3377 310، اور آپ فیس بک پہ جوائن کر سکتے ہیں، PCRM فیصل آباد کی آئی ڈی ہے۔ اور اس کے علاوہ جناب آپ ہمیں پاکستان کرسچن ریکارڈنگ منسٹریز یوٹیوب چینل پر آپ سرچ کر سکتے ہیں، اور اس چینل پر آ کر آپ پروگرام پر کمنٹس کر سکتے ہیں، لائک کر سکتے ہیں، سبسکرائب کر سکتے ہیں، اور آپ
اس پروگرام کو شیئر کرنا بھی مت بھولیے. اور ابھی بھی آپ سبھی کی جانب سے بہت زیادہ خطوط ہمیں بھیجے گئے ہیں, میسیجز بھیجے گئے ہیں, اور سچ میں آپ کے خطوط اور میسیجز سے ہمیں تقویت ملتی ہے اور دل کرتا ہے کہ پھر سے جائیں اور دیکھیں بھائی کون سے خطوط اور میسیجز ہمارے نام آئے ہیں, اور ہمیں ایک نیا جذبہ ملتا ہے پروگرام کرنے کے لیے. تو ابھی جو میسیج میرے سامنے موجود ہے بہت ہی دور دراز سے لکھا ہے نوید احمد صاحب نے, جو لکھتے ہیں صومالیہ افریقہ سے, اور آپ کہتے ہیں کہ ڈرامہ چراغ راہ میں حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے جو گفتگو کی گئی وہ بہت ہی معلوماتی تھی, اور پروگرام میں نصرت فتح علی خان کی جو غزل پیش کی گئی تھی اس نے تو پروگرام کو 4 چاند ہی لگا دیے. پروگرام بہت پسند آیا. تو نوید احمد صاحب آپ کے محبت بھرے میسج کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. جی, اور اسی طرح کا ایک خوبصورت نام اجمل بشیر میتلا, آپ کا تعلق ہے جی بہاول نگر پاکستان سے, اور آپ لکھتے ہیں کہ پروگرام راہ زندگی سن کر بہت اچھا لگا. جوشوا بھائی کی خوبصورت آواز میں سیلاب زدگان کے حوالے سے بات کی. جی, ہمیں مدد کرنی چاہیے اور مشکل میں کام آنا چاہیے. ہم سب کو مل جل کر مدد کرنی چاہیے. فیبا ریڈیو کی پوری ٹیم کو میرا سلام. تو بہت شکریہ جی, آپ نے قبول کیا اس بات کو. اور سامعین, واقعی ہم سب کو مدد بھی کرنی چاہیے اور اس کام میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے. اجمل بشیر میتلا صاحب, اس کو پسند کرنے کے لیے اور اس کو سراہنے کے لیے بہت بہت شکریہ. ابھی کچھ ساتھی ہیں جنہوں نے فیس بک پر تبصرہ کیا ہے. رانا شمشاد علی زین صاحب کہتے ہیں کہ جوشوا بھائی کی میزبانی میں پروگرام سننے کو ملا, بہت ہی خوبصورت سلسلے تھے, گیت بہت خوبصورت تھا, سن کر تو دل باغ باغ ہو گیا. امجد خان صاحب کہتے ہیں کہ یشوا بھائی کی آواز میں پروگرام سننے کو ملا, حمدیہ گیت بہت پسند آیا اور دیگر تمام تر سلسلے بھی بہت اچھے تھے. آپ پوری فیبا ریڈیو کی ٹیم کو سلام پیش کرتے ہیں. نوید احمد صاحب کہتے ہیں کہ پروگرام از ویری ویل. رانا عبد الوحید صاحب کہتے ہیں کہ ہمیشہ کی طرح شاندار اور جاندار پروگرام. پرنس افضل شاہین صاحب کہتے ہیں کہ بہت ہی اچھا پروگرام ہے. حق نواز تگر صاحب کہتے ہیں گریٹ. ثابت سندھی صاحب کہتے ہیں بہت خوب. اور عبد الغفور کیسر صاحب کہتے ہیں کہ ہمیشہ کی طرح یشوا جی کی آواز میں پروگرام سنا بہت ہی لاجواب پروگرام تھا. محمد ارشد ثاقب گوندل صاحب نے بھی پروگرام کو پسند کیا, اور آپ کہتے ہیں کہ پروگرام سن کر تو دل باغ باغ ہو گیا. تو آپ تمام تر ساتھی جنہوں نے پروگرام سنا, خوبصورت سے تبصرے کیے اور ہماری خوشی کا باعث بنے, آپ کا بہت بہت شکریہ. اسی طرح سے لکھنا جاری رکھیے. دیگر ناموں میں رائے ولایت ساکی ہیں جی ننکانہ صاحب سے. آپ نے کہا کہ پروگرام راہ زندگی سنا اور عادل مشتاق اور باجی عظما یونس کی میزبانی میں سننا بہت اچھا لگا. آغاز میں باتیں بہت اچھی کی گئیں, اور اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ سرائکی ڈرامہ سنا تو بہت اچھا لگا, اس میں بہت اچھا سبق ملتا ہے. تو بہت شکریہ رائے ولایت ساکی صاحب, اور ہمیشہ جناب آپ اچھی باتیں ہمیں لکھتے ہیں, ہمیں حوصلہ ملتا ہے اور آپ پروگرام کو پسند کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. تو خطوط اور ایس ایم ایس کے سلسلے کو سمیٹنے کا ابھی وقت ہوا چاہتا ہے. ابھی بڑھنا ہے ہمیں آگے اور آپ کو لے کے جانا ہے جناب. ہمیں صحت کی باتیں میں ایک سرائکی ڈرامہ شامل ہوا ہے, آئیے مل کر سنتے ہیں. ڈاکٹر سلیمان جی میں کو تمہاری گال نال اتفاق ہے کہ صنعتی ترقی کے نال نال ماحول دی آلودگی بہت بڑھ گئی. ویری سیڈ. صحیح. ماحول کو انسان خوب کنو خوب تر دی تلاش آلودہ کر باندھے. این کیتے اوندا فرض بن دے جو او کو پاک بھی رکھے. شہزاد صاحب اساں بیماریاں دی تشخیص علاوہ ایک درخواست مٹی دے تجزیے کی بھی دیتی آئی. جی جیالوجیکل ڈپارٹمنٹ نے او فائل ساکو دے دیتی ہے. تھوڑے علاقے دی مٹی دا تجزیہ اتے زمین دا سروے مکمل ہے جناب. تو آکو دے دیتی ہے فائل؟ جی سردار صاحب سارے نال آندے پے ہن تے رستے چ انہاں کو اطلاع ملی ہے جو انہاں دے ڈائریکٹر جنرل آندے پے او واپس چلے گئے. فائل دے متعلق تساں باقی ہدایتاں انہاں دے دفتر وچوں گن گنا ہے. کتھاں ہے وہ فائل؟ فائل ڈاکٹر سلما کول ہے, او آندی پئی ہو سی. انہاں کچھ دیر نہیں لا دیتی؟ بس آمن والی ہو سی. ڈاکٹر سلیمان جی میں سنے جو ماحول دی آلودگی اگر میں رہی تو زمین ایک جاڑے بنجر تھی. ویسی یہ مصیبت کنوں بچن دا کوئی طریقہ دسو. زمین تا جنن بنجر تھی سی سو تھی سی. فی الحال کینسر
गले ते अखियां ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਦਾਇਮੀ ਅਮਰਾਜ਼, ਪੇਟ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਹ ਵੱਧਦੀਆਂ ਵੇਂਦਨ। ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਆਲੂਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਕਿਤੇ ਖੜਨ। ਜੀ, ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਆਲੂਦਗੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਆਲੂਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਵਣ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਾ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਫਿਲਟਰ ਥੀ ਕੇ ਆਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਇਹ ਦਰਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਛੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਿਮਿਆਵੀ ਮਵਾਦ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਰਿਸ ਕੇ ਜ਼ੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਣੀ को ਆਲੂਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਖਿੰਡਦਨ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟ वेंदी है, ਦਰਖਤ ਉਹ ਸੁੱਕ ਸੜ वेंदन। ਵਾਹ, ਵਾਕਈ ਪਿਛਲੀ ਸ਼ਜਰਕਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਲੱਖਾਂ ਪੌਦੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 1000-2000 ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਫਫੜੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ 60 ਸੁੱਕ ਗਏ ਹਨ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਬਟ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਸਲਮਾਨ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੂੰ? ਮੈਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਲਮਾ ਹੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾकि ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ, ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆਸੀ ਹੋ। डॉक्टर ने हाजिर है भाईजान। ओ शैतान ही नाल है। शैतान तो हर इंसान नाल होंदे भाईजान। शाजिया, डॉक्टर सलमान ने बहुत शैतान है। गाली दे विच ही कनु जीतन नामुमकिन नहीं, तो मेरे ख्याल मुश्किल जरूर है। शाजिया बोले ना, डॉक्टर सलमा भी आखिर खातून है। नहीं शहजाद, बोलन दो। 2 घंटे दा सिलसिला तरटवे सी मौसूफा दा। डॉक्टर सलमा, ओ फाइलां दा दिखाओ शहजाद साहब को। ओ इतने फाइलां? हाँ शहजाद भाई, ये ओ केसेस हैं जेड़े ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਕੇਸਿਸ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਹਿਰ ਆਲੂਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ थे। ओहो, ये सारे केसेस मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ते अगू रखे सा और इंशाअल्लाह मरीजों दे इलाज की सारी जिम्मेदारी फर्म पूरी करे सी। अच्छा, ये मसले ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਫੈਕਟਰੀ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦਰਖਤ ਲਾਓ, ਨਾਲ ਹੀ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਸਰਾਤ ਰੋਕਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਓ। ਦੂਜਾ, ਸ਼ੋਰ ਕਮ ਕਰਨ ਕੀਤੇ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੂਫ ਆਲਾਤ ਨਸਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਸ਼ਾਦ ਤੇ ਆਬਾਦ ਰਹੇ। मैं सब मशीनरी मंगवा की थी, इंशाअल्लाह फौरी तौर ते नस्ब करनी है। भाईजान डॉक्टर सलमा ठीक आती पई है। जमीना बंजर थी गई तो फैक्ट्री दा क्या फायदा? दूजी गाल इना इलाके दे नाल आबाद ते शाद थीवण की ते तुम्हारा स्कोप भी है। क्यों डॉक्टर सलमान, शाजिया ठीक आदी पई है? अल्लाह बचावे इन आफता कोनु। बस सीरियस गाल करो तक नहीं घिन वेंदन। अच्छा बाबा, नाराज न थी वो, जमीना दे नाल आबाद ते शाद रहो। दरवेशियां दा क्या है? तुसा ना सही ता कोई बिया सही। जी, तो आज बात की जा रही थी सराइकी ड्रामे में फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से, और इस बात में कोई शक नहीं है कि दिन ब दिन फ़ज़ाई आलूदगी में कमी होने की बजाय इजाफा ही होता जा रहा है। और बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो इस माहौल में रह रहे हैं और इसके आदी हो चुके हैं, लेकिन बहुत सारी बीमारियों का शिकार भी हो रहे हैं। हम इनफरादी तौर पर एक कोशिश जो कर सकते हैं वो ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा दरख्त उगाएं और दूसरों को भी इसकी तरगीब दें ताकि हमारा माहौल साफ सुथरा रह सके और हम बीमारियों से बचे रहें। जी उस्मा, आपने तो बहुत अच्छी बात की और खुदा करे कि हम सब ही आपकी इस बात को अमल में लेकर आएं और अपने मुल्क के लिए जो कुछ हो सकता है वो हम कर सके। तो अभी उस्मा एक और बड़ा अहम सेगमेंट है और ये है आप बीती, जिसमें हमेशा ही हम किसी न किसी शख्स की जिंदगी से कोई वाकया सुनते हैं। तो आइए फिर देर किस बात की, मिलकर आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं आप बीती। जावेद बशीर खोखर मेरा नाम है, तो मैं आपको एक आप बीती सुनाने वाला हूँ। और जब भी मैं इसे सोचता हूँ तो मैं बहुत ज्यादा खुशी महसूस करता हूँ। जब ये कोरोना का दौरा था और सारे काम काज बंद थे, खाने पीने का निज़ाम भी दरम बरम हो चुका था, घर के तमाम हालात मुतासर हो चुके थे, तो सब लोग अपनी अपनी दौड़ में थे, असास प्रोग्राम के पीछे लगे हुए थे कि 12,000 का कोई पैकेज आया है, गवर्नमेंट दे रही है, उस पे आप अपना आईडी कार्ड सेंड करें तो आपको 12,000 मिल जाता है। तो मेरी मिसेस ने मुझे मशवरा दिया कि आप भी करके देख लें, हो सकता है आप भी खुश नसीब हो। तो उसने जिद की कि करो।
میں نے کیا تو کیا ہوا کہ 2-3 دن بہت مشکلات سے گزرے. ایک صبح کا دن میرے ساتھ ایسا واقعہ ہوا کہ میری مسز نے مجھے کہا کہ جائیں آپ کوئی کام کاج دیکھیں, کام کاج کرنے کے بعد بھی کوئی گھر کا گزر ہوگا. حالات بہت متاثر تھے تو انہوں نے مجھے ناشتہ تیار کر کے دیا. ٹیبل پہ روٹی اور سالن رکھ کے مجھے بلوایا گیا تو میں وہاں پر ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھا تو 7 گھر والوں کا بچہ جب میرے گھر میں آیا, میں نے دیکھا, میری مسز سے سوال کیا کہ آپ کے پاس کوئی سالن پڑا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں ہمارے پاس تو نہیں ہے. وہ واپس جانے لگا تو میں نے آواز دی کہ اسے بلاؤ. کیا معاملہ, کیا کہہ رہا تھا؟ میری مسز نے بتایا کہ یہ سالن کا پوچھ رہا تھا. تو میں نے کہا کہ 2 یہ پڑا ہے, میں نے کب کھایا ہے؟ وہ کہتی نہیں یہ آپ کے لیے ہے, آپ نے رات کو بھی کھانا نہیں کھایا تھا, آپ کھا لیں. تو میں نے کہا کہ نہیں, اگر میں رات کو بھی نہیں کھایا تو میں بڑا ہوں, مجھے کچھ نہیں ہونے لگا, یہ بچہ ہے یہ بھوکا نہ رہے, اسے دو یہ اپنا پیٹ بھرے. اس نے جب دے دیا تو یقین جانے کہ اسی وقت میرے فون پہ میسج آیا, وہ 12,000 روپیہ آپ کا منظور ہو چکا, آپ آ کر لے لیں. میں قریبی وہ سینٹر پہ گیا, جا کے انہیں بتلایا کہ یہ میسج دیکھ لو. میسج دکھانے کے بعد انہوں نے آئی ڈی کارڈ چیک کیا. آئی ڈی کارڈ چیک کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کا آئی ڈی کارڈ تو ایکسپائر ہو چکا ہے, آپ ایکٹیو کروا کے آنے کے بعد ہی آپ کو مل سکتا ہے. میں اسی ہی لمحے میں شناختی کارڈ آفس گیا تو شناختی کارڈ آفس میں جا کر میں جب اندر جانے لگا تو لائن بہت لمبی لگی تھی. گرمی کا موسم تھا, میں بہت پریشان ہوا. اتنے میں میرے خدا نے کیا کیا کہ ایک گارڈ کو میرے پاس بھیج رہا ہے. وہ کہتا کہ آپ کا کام کیا ہے؟ میں نے کہا کہ میں اپنا آئی ڈی کارڈ ایکٹیو کرانے کے لیے آیا ہوں. اس نے میرا بازو پکڑا اور وہ اندر لے گیا. اندر لے کے جانے کے بعد اس نے ٹوکن لیا. ٹوکن لینے کے بعد مجھے ایک کاؤنٹر پہ لے گیا. میری باری آ گئی. میں جب اپنا انٹرویو دینے لگا تو 7 والے کاؤنٹر میں ایک بزرگہ خاتون, جس کے ساتھ وہ عملے کی ایک خاتون بدتمیزی کر رہی تھی. وہ اس کے ساتھ بدتمیزی اس لیے کر رہی تھی کہ اس بزرگہ عورت کے پاس پیسے کم تھے. وہ پیسے کم ہونے کی وجہ سے اس کی انسلٹ کر رہی تھی. تو میں نے وہ اپنے پیسے چپ والے آئی ڈی کارڈ کے جمع کروا دیے. تو میں نے جب دیکھا, میں نے فوری طور پہ فیصلہ بدلا کہ میں نارمل بنوا لیتا ہوں, میں کیوں نہ اس خاتون کے پیسے پے کر دوں. تو میں نے خاتون کے پیسے پے کر دیے. تو میں نے اپنا نارمل آئی ڈی کارڈ بنوا لیا اور بنوانے کے بعد میں وہاں سے آ گیا. تو جو ٹوکن مجھے ملا گیا, میں وہ ٹوکن آ کر دیا تو مجھے وہ 12,000 مل گیا. میں 12,000 روپیہ وصول کر کے تو واپس آیا. تو راشن کا تمام جتنا اس میں آ سکتا تھا میں نے وہ گھر میں سٹاک کر دیا. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ میں سوچ میں پڑ گیا کہ اے خدا تو کتنا مہربان ہے کہ میں نے آج اپنا ناشتہ اس بچے کو دیا تو تو نے میرے گھر میں کتنا کچھ عطا کر دیا ہے. بزرگہ خاتون کے جس کا آئی ڈی کارڈ کے پیسے کم تھے, میں نے اس کے پیسے بھی پے کیے تھے. اس کے پیسے پے کرنے پہ اس بچے کو سالن دینے سے آج میرے گھر میں خوشحالی آ گئی تھی. آج میں بہت زیادہ خوش تھا. آج ہم اس رب کا شکر ادا کر رہے تھے کہ جس نے ہمیں اس لائق اور اس قابل بنا دیا تھا ہم گھر میں خوشی منا سکیں. ہم بہت زیادہ خوش تھے اس لیے کہ جو کرونا کی وجہ سے متاثر ہوئے تھے, تمام حالات ہمارے کھانے پینے کے متاثر ہوئے تھے, آج پھر سے بحالی آ چکی تھی. آج جب بحالی آ چکی تھی تو میں خوش ہو کر میں نے بہت سارے اپنے عزیز و اقارب کو بلایا. اس میں سے جتنا کچھ انہیں کھلانے کے لیے میرے پاس توفیق تھی میں نے انہیں کھلایا. آج بھی وہ دن میری زندگی میں قابل احترام اور خوشی سے بھرا ہوا ہے کہ میں نے یہ کام کر کے اس بچے کو اپنا ناشتہ اس کے نام کر دیا اور اپنے آئی ڈی کارڈ چپ والے کو نہ بنوا کے نارمل بنوا کے اس خاتون کی مدد کی. تو آج میں بہت زیادہ خوش ہوں. اس کے بعد کبھی مجھے کوئی پریشانی نہیں دیکھنی پڑی. اس کے بعد کبھی میرے گھر میں راشن کم نہیں ہوا. اس کے بعد کبھی میرا کاروبار بند نہیں ہوا. اس کے بعد کبھی میں پریشان نہیں ہوا. تو نیکی کرنا کبھی نہ چھوڑیں. جی ہاں, اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جہاں کہیں بھی ہمیں نیکی کرنے کا موقع ملے ہمیں نیکی کرنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے, کیونکہ نیکی کرنے کے فائدے بہت زیادہ ہیں. ایک تو ہمیں ذہنی سکون ملتا ہے, دوسروں کی مدد ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ خدا ہمارے لیے برکت اور ترقی کی راہیں کھولتا ہے جب ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں. خدا کی ذات ہم سے راضی ہو جاتی ہے, اور جس معاملے میں خدا کی ذات ہم سے راضی ہوتی ہے
اس سلسلے میں کوشش کرنے کے لیے تو ہمیں جی جان مار دینی چاہیے. تو خدا کرے کہ ہم ہمیشہ خدا کے کاموں اور خاص طور پر خلق خدا کی بہتری کے بارے میں ہمیشہ اپنے آپ کو پیش رکھیں، اور اس کے لیے ہمیں خالق جہاں کی مدد درکار ہے اور اس کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے. تو ابھی بھی عظمیٰ ہم مل کر دعا کریں گے اور رب تعالیٰ کے حضور اپنی درخواستیں اور اپنی شکر گزاریاں پیش کریں گے. خداوند پاک خدا، ہم آپ سے التجا کرتے ہیں، ہم جو آپ کے بندے ہیں ہمیں فضل بخش دیجیے کہ ہم ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کی کوشش کریں. خداوند پاک خدا، جہاں تک ہو سکے دوسروں کا بھلا چاہیں، اور خداوند ہم آپ کی حضوری میں اپنے تمام تر لسنرز کے لیے دعا کرتے ہیں، انہیں بہت برکت دیجیے، ان کے ہر ایک کام میں انہیں ترقی دیجیے اور ہر طرح کی مشکلات کو دور کر دیجیے. اور اسی کے ساتھ ہم شکر گزاری کرتے ہیں ان تمام باتوں کے لیے جس میں آپ نے ہمیں مثبت قدم اٹھانے کی توفیق عطا کی. بخش دیجئے کہ ہم ہمیشہ دوسرے لوگوں کے لیے بھلائی کا سبب بنیں، اور یہ توفیق ہمیں دیجئے یسوع المسیح کے نام میں، آمین. اسی کے ساتھ پروگرام کا اختتام کریں گے اور آپ سے چاہیں گے اجازت اپنے میزبان عادل مشتاق کو اور عظمیٰ یونس کو. دیجئے اجازت. خدا حافظ.